من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کا ایک مختصر سا حصہ میں نے تلاوت کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو۔ پتہ چلا کہ گناہ کچھ ظاہری بھی ہوتے ہیں اور کچھ باطنی بھی ہوتے ہیں۔ ظاہری گناہوں کا تعلق ظاہری اعضاء کے ساتھ ہے۔ آنکھ کا گناہ یہ ظاہری گناہ ہے، کان کا گناہ ظاہری گناہ، ہاتھ کا ظاہری گناہ ہے، اور پیر کا گناہ ظاہری گناہ ہے۔ اسی طرح سے زبان کا گناہ ظاہری گناہ ہے، شرمگاہ کا گناہ ظاہری گناہ، یہ تو ظاہری گناہ ہے۔ حرام مال پیٹ میں جائے یہ ظاہری گناہ ہے۔ کچھ باطنی گناہ ہے، تکبر پیدا ہو جائے یہ باطنی گناہ ہے، عجب اندر آ جائے یہ باطنی گناہ ہے، حسد پیدا ہو جائے، کینہ پیدا ہو جائے، بغض اندر ہو، نفرت پیدا ہو جائے۔ جس طرح سے ظاہری گناہوں سے پاکی ضروری ہے، اسی طرح سے باطنی گناہوں سے بھی پاکی ضروری ہے۔ تو قلب سلیم قیامت کے دن وہ اللہ کے یہاں کامیاب ہے جو اللہ کے پاس قلب سلیم سالم صاف ستھرا دل لے کر اللہ کے پاس پہنچا، یعنی جس کا ظاہر بھی گناہوں سے صاف ہو اور جس کا باطن بھی گناہوں سے صاف ہو۔ جب ایک آدمی اچھی مجالس میں جڑتا ہے اور نیک مجالس میں بیٹھنے کی محنت اور کوشش کرتا ہے اور روزانہ قرآن مجید کی بات کو سنتا ہے، حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنتا ہے، اچھی مجالس اور اچھی صحبت کی برکتیں اسے نصیب ہوتی ہیں، تو آنکھوں کے گناہ کم ہو جاتے ہیں، زبان کے گناہ کم ہو جاتے ہیں، کان کے گناہ کم ہو جاتے ہیں، ہاتھ پیر شرمگاہ کے گناہ کم ہو جاتے ہیں، یعنی ظاہری اعضاء کے گناہ کم ہو جاتے ہیں۔ اب شیطان ظالم نے اسے گناہوں کے اندر مبتلا تو کرنا ہے، لیکن شیطان اسے باطنی گناہوں کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ یہ نیک بن گیا، اس کی آنکھیں جھک گئی، زبان گناہوں سے محفوظ ہو گئی، کان گناہوں سے محفوظ ہو گئے، دیگر اعضاء گناہوں سے محفوظ ہو گئے، نماز کا پابند بن گیا، تلاوت کا پابند بن گیا۔ اب شیطان دل میں تکبر ڈالتا ہے، تو بڑا نیک بن گیا ہے، فلاں تو نماز بھی نہیں پڑھتا، فلاں تو ایسا ہے، تو تہجد گزار ہے۔ اب یہ عجب پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے، اپنے اعمال پر عجب، اپنے اعمال اس کو اچھے لگنے لگ گئے اور دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا شروع ہو گیا۔ ان گناہوں سے جان چھوٹی، ان گناہوں میں لگ گیا، اور یہ بھی بہت بدترین گناہ ہے۔ یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ جو نیک اعمال کر رہا ہے، ظاہری گناہ اس کے چھوٹ گئے اور نیک اعمال زندگی میں آ گئے ہیں، اور نماز کا پابند ہو گیا، تلاوت کا پابند ہو گیا۔ یہ جو باطنی گناہ ہیں، تکبر، حسد، کینہ، بغض، یہ گناہ ایسے ہیں کہ یہ گناہ ان ظاہری نیکیوں کو بالکل کھا جاتے، ختم کر دیتے۔
کچھ بھی نہیں بچتا۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تو بہت نیکیاں کمائی ہیں، آج تو خوب میں نے تلاوت کی ہے، آج تو میں نے خوب نماز پڑھی ہے، تہجد کا بھی اہتمام ہے، چاشت اوابین کا بھی اہتمام ہے، بڑے سارے میں نے نیک اعمال کیے، بڑی میں نے تسبیح خوب میں نے پڑھی ہے، لیکن یہ نہیں جانتا ادھر جو شیطان نے تکبر ڈالا ہے اندر، اس تکبر نے سب صفایا کر دیا۔ یہ جو حسد اندر آیا ہے، کسی کی نعمت کو دیکھ کر اندر سے جلنے لگ گیا، یہ جو حسد آیا ہے، اس حسد نے سب کی سب نیکیوں کو تباہ کر دیا۔ تو جس طرح سے ظاہری گناہوں سے بچنا ہے، اسی طرح سے باطنی گناہوں سے بھی بچنا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ شیطان ظالم اہل علم، دیندار، نیک لوگوں کو ان کو کیسے گناہوں میں مبتلا کرتا ہے؟ ان کو باطنی گناہوں میں مبتلا کرتا ہے، تکبر میں، حسد میں، کینے میں، بغض میں مبتلا کرتا ہے، اور یوں کر کے نیکیاں تباہ کر دیتا ہے۔ اور جب قیامت میں اللہ کے پاس پہنچے گا تو آدمی سمجھے گا کہ میرے تو اعمال پہاڑوں کی طرح ہیں، لیکن ہباء منصورا، ریت کی ذروں کی طرح بے وقعت بے وزن ہوں گے اعمال، کوئی وزن نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ظاہری گناہوں کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو باطنی گناہوں سے بھی بچانا ہے، محنت کی ضرورت ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ظاہری گناہ بھی چھوڑو اور باطنی بھی چھوڑو، تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے، آپ سے گناہ چھڑوانا چاہتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے برگزیدہ، اللہ کے مقرب بنیں۔ جب ہم اللہ کے مقرب بننے کی کوشش کریں گے تو طے شدہ بات ہے اللہ کی مدد آئے گی۔ اس لیے صاف صاف حدیث میں آیا کہ جب تم اللہ سے کوئی دنیا کی چیز مانگتے ہو، اللہ فرماتا ہے میں دیکھوں گا، اگر تمہاری مصلحت اس میں ہوگی بہتری تو دوں گا، نہیں ہوگی تو نہیں دوں گا، لیکن اگر تم مجھ سے آخرت کی چیز مانگو گے تو میں تمہیں ضرور ضرور عطا کروں گا، آخرت کی تو ضرور عطا کروں گا۔ تو ایک اگر ہم چاہیں کہ گناہ ہمارے چھوٹ جائیں تو سب سے پہلا کام عزم ہے، اپنا ارادہ ہے، مجھے چھوڑنے ہیں گناہ، ظاہری گناہ بھی چھوڑنے ہیں، باطنی گناہ بھی چھوڑنے ہیں، مجھے آج کے بعد نہیں کرنے گناہ، مجھے ان کے قریب نہیں جانا، مجھے اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا۔ پھر اس کے لیے 4 کام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پیارے 4 کام بتائے ہیں۔ اگر آپ نیک بننا چاہیں، اگر آپ ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑنا چاہیں تو 4 کام کریں۔ نمبر 1 فرمایا صبح کو روزانہ مشارطہ، اپنی ذات کے ساتھ شرط لگائیں، عہد کریں آج میں کوئی بھی گناہ نہیں کروں گا۔ یہ صبح 1 منٹ کے لیے، 2 منٹ کے لیے اپنے آپ کو وقت دو۔ ساری دنیا کو وقت دے رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی تو وقت دو، سب کو وقت دے رہے ہو، اپنے آپ کو بھی تو ٹائم دو، اپنے آپ کو بھی تو جہنم سے بچانا ہے۔ تھوڑا سا سوچو بیٹھ کے، 5 منٹ کے لیے بیٹھ کر سوچو یہ کہ مجھے آج کے دن اپنے آپ کو سارے گناہوں سے بچانا ہے۔ اپنی ذات سے وعدہ کرو، عہد کرو کہ آج انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی مدد سے مجھے ظاہری باطنی سب گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے انشاءاللہ۔ یہ پہلا کام ہو گیا، یہ عہد کر لیا، شرط لگا لی۔ یہاں تک اگر ہو سکے تو اپنے پاس کاپی کاغذ کر کے لکھ لو، صبح لکھ لیا آپ نے، آج میں نے عہد کیا ہے صبح 7 بجے کہ آج میں کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ یہ پہلا کام۔ نمبر 2 دوسرا کام یہ ہے کہ پھر آدمی دن کو مراقبہ کا مطلب ہے نگرانی کرنا، اپنی نگرانی کرے۔ جس طرح سے ظاہری نقصان سے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے، باطنی نقصان سے بھی انسان اپنے آپ کو بچائے، باطنی نقصان سے بھی بچائے۔ روڈ پر نکلتا ہے، خطرہ ہے کہ یہاں سے جان چلی جائے گی، تو جہاں سے ایمان کو خطرہ ہے وہاں سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ دن کو اپنی نگہداشت کرتا رہے کہ جو میں نے صبح وعدہ کیا تھا میں اس وعدے پر پورا ہوں کہ نہیں،
بار بار سوچتا رہے، بار بار سوچتا رہے۔ جو کام سوار ہو جاتا ہے ہر وقت وہ دماغ میں رہتا ہے، اور جس شخص کے ذہن میں آخرت سوار ہو جائے ہر وقت اس کے دماغ میں آخرت رہتی ہے۔ جس کے ذہن میں یہ بات سوار ہو جائے کہ مجھے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ہر وقت اس کے دل میں یہ بات رہے گی۔ کیوں ہم بھول گئے آخر سے؟ کیوں ہم بھول گئے؟ ایک آدمی کی جناب 1 بجے کی فلائٹ ہے، اس کو جانا ہے تو وہ بھولے گا؟ نہیں، بھول گیا تھا جی۔ وہ تو سوار ہے، اس کو 10 بجے سے تیار بیٹھا ہوا ہے، 8 بجے سے تیار بیٹھا ہوا ہے، مجھے جانا ہے، مجھے سفر پہ جانا ہے۔ تو بھائی جس طرح سے یہ دنیا کا سفر ہے، اسی طرح سے مجھے اور آپ کو آخرت کے سفر میں بھی جانا ہے۔ تو دن کو اپنی نگرانی کرے، اس کو کہتے ہیں مراقبہ کرنا۔ 2 کام۔ نمبر 3، شام کو جب رات لیٹنے لگیں، سونے لگیں، انتہا ہو جائے سارے کاموں کی، سب مشاغل اور مصروفیات سے فارغ ہو جائے، تو اب محاسبہ، حساب کرو کہ جو میں نے صبح عہد کیا تھا اس عہد کے خلاف کیا کیا ہوا آج مجھ سے۔ میں نے یہ عہد کیا تھا آج کوئی گناہ نہیں کروں گا، تو ہاں فلاں موقع پر نظر غلط استعمال ہو گئی، ایک بار ایسا آج مجھ سے ہو گیا۔ اچھا میں نے عہد کیا تھا تکبر نہیں کروں گا، وہ فلاں موقع پر مجھ سے تکبرانہ جملہ نکل گیا۔ یہ میں نے عہد کیا تھا حسد نہیں کروں گا، تو فلاں ساتھی کی نعمت کو میں نے دیکھا تو میں نے نعمت کو دیکھ کر میرے دل میں حسد آیا تھا، یہ غلط میں نے کیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ فلاں موقع پر میری زبان سے غلط جملہ نکل گیا تھا، فلاں کو میں نے طنز کر دیا تھا، فلاں کو میں نے جھوٹ بول دیا تھا، فلاں کو میں نے برا کہہ دیا تھا۔ جو جو دن کے گناہ ہیں محاسبہ کر کے ان کو لکھو، 5 منٹ کے لیے اپنے آپ کو وقت دو، ان گناہوں کو اپنے پاس لکھو۔ اور نہیں لکھ سکتے ہو سوچو، 4 گناہ ہیں، یہ ہو گیا کام۔ اس کے بعد چوتھا اور آخری کام معاقبہ، سزا۔ اپنی سزا تجویز کرو۔ اس میں بہتر اور افضل اور احسن یہ ہے کہ آدمی کسی مربی، کسی صاحب نسبت سے اپنا تعلق قائم کرے اور اس سے اپنی سزا تجویز کرائے۔ کسی سے اصلاحی تعلق ہو، اس سے اپنی سزا تجویز کرائے کہ آج مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، یہ نیکی مجھ سے آج چھوٹ گئی ہے، آج یہ کام ظہر کی نماز تاخیر سے ہو گئی ہے، آج ظہر کی تکبیر اللہ فوت ہو گئی، مجھ سے نہیں ہونی چاہیے تھی، عصر کی تکبیر اللہ مجھ سے رہ گئی، نہیں رہنی چاہیے تھی، آج مغرب کے نوافل رہ گئے، نہیں ہونا چاہیے تھا، میں کیا کروں؟ جب آدمی فکر مند ہوتا ہے اپنی کوتاہی پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے پاس آنے کی کوشش کرے گا تو ہم اس کے لیے راستے کھولیں گے، ہم راستے دیں گے اس کو۔ اب اپنی سزا تجویز کرے۔ کیا سزا تجویز کرے؟ سزا یہ تجویز کرے اپنے نفس پر عبادت کا بوجھ ڈالے۔ سزا ڈنڈا نہیں ہے، اس ظالم نفس کو ڈنڈے سے کچھ نہیں ہوتا۔ سزا یہ تجویز کرے کہ میں نے اگر جھوٹ بولا تو میں سزا کے طور پر 2 رکعت نماز نفل ادا کروں گا، اگر میں نے نظر غلط استعمال کی تو 4 نفل ادا کروں گا، اور جتنا بڑا گناہ ہو سزا بڑی مقرر کرو۔ اگر یہ گناہ ہوا تو پھر میں روزہ رکھوں گا، اگر یہ گناہ ہوا تو اس کے بدلے میں پھر میں رات کو اٹھ کر نفل تہجد کے وقت میں 4 رکعت نماز نفل پڑھوں گا، لیکن اتنی سزا مقرر کرو جو آسانی سے پوری کر سکو۔ 100 رکعت نماز نفل مان لیے، ایک بھی نہ کر پایا، یہ نہیں ہو، اتنی کرو جو سہولت سے آپ پوری کر سکو۔ سزا یہ ہے، سزا اپنے نفس کو یوں طاعت کا بوجھ ڈالو، عبادت کا بوجھ ڈالو۔ اگر یہ گناہ ہو گیا تو میں روزانہ سپارہ 1 تلاوت کرتا ہوں، اگر اب یہ گناہ ہوا تو 1.5 سپارہ تلاوت کروں گا۔ آپ دیکھیے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، اللہ کی قسم نفس کی اصلاح ہو جائے گی۔ یہ دوبارہ ایسا نہیں کرے گا وہ، اس لیے کہ وہ نفس یہی کہے گا بس ٹھیک ہے بھائی، وہ 1 سپارہ ہی ٹھیک ہے، بس 1 سپارہ ہی ٹھیک ہے۔
وہ نہیں سنا آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ؟ کتنا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ تہجد چھوٹ گئی، سارا دن روتے رہے، تہجد رہ گئی، فجر نہیں، تہجد۔ تو اگلے دن رات تہجد کے وقت ایک سفید پوش ہاتھ میں جبہ تسبیح لیے ہوئے آیا، چلو بھائی اٹھو، تہجد کا وقت ہو گیا ہے۔ اچھا بھائی اٹھے تہجد کے لیے، تم کون ہو؟ میں شیطان ہوں۔ اب تو شیطان تو تہجد کے لیے کیسے جگانے آ گیا؟ کہا بھائی وہ کل تمہاری تہجد چھوٹی تھی، تم اتنے روئے کہ اللہ کے یہاں تمہارا مقام اتنا بلند ہو گیا، میں نے کہا آج بھی چھوٹے گی تو مقام اور بلند ہو جائے گا، پڑھ ہی لو تہجد، پڑھ ہی لو بھائی، پڑھ ہی لو، زیادہ مقام نہ بلند ہو جائے تمہارا۔ وہ ظالم کہاں چاہتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس لیے آخری بات کہتا ہوں، اس جملے کو نقش کر لو، اپنے دلوں پر لکھ لو۔ نوجوان ساتھیوں، دوستوں، طلباء، اپنے طلباء سے میں کہتا ہوں، سب سے کہتا ہوں، لکھ لو۔ کل ہی ایک ساتھی آئے میرے پاس، کہنے لگے عرصے سے ساری نمازیں پڑھتا ہوں، فجر چھوٹ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول یاد آ گیا۔ میں نے ایک ہی جملہ ان سے کہا، میں نے کہا مجھے بس بڑوں کی بات تمہیں بتاتا ہوں، وہ میں نے سنی ہی ہے، بس سن لو اس کو۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے کہا کہ مجھے تہجد نصیب نہیں ہوتی، تہجد میں نہیں اٹھ سکتا ہوں، روتے ہوئے کہا، پریشان تھا بیچارہ۔ تو حسن بصری نے کیا ارشاد فرمایا؟ عجیب جملہ فرمایا، عجیب جملہ ہے، عجیب جملہ ہے۔ فرمایا قیدت کا ذنوب کا، تیرے گناہوں نے تیرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی ہیں، تیرے گناہوں نے تیرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی ہیں۔ تو جس کو فجر نصیب نہ ہو وہ سمجھے کہ گناہوں نے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی ہیں، بیڑیاں ڈالی ہیں۔ جس کو رات کو اللہ کے سامنے مناجات نصیب نہ ہو وہ سمجھے کہ یہ گناہوں نے میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی ہوئی ہیں، اس لیے نہیں اٹھ رہا۔ نقش کرو اس کو اپنے پاس، نوٹ کرو اس کو، لکھو اور اس پہ عمل کرو اور سوچو کہ کیوں نہیں اٹھ سکتا ہوں میں، کیا کمزوری ہے میرے اندر؟ جوانی ہے، سب کچھ ہے، سب کچھ اللہ نے دیا ہے، پھر رات کے قیام سے میں محروم، پھر تہجد سے محروم، پھر فجر سے محروم، کیا معاملہ ہے؟ قیدت کا ذنوب کا، تیرے گناہوں نے تیرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی۔ تو کل میں نے ان بزرگ کو، لجزہ خیر دل کو میں نے بتایا، آج انہوں نے آ کے خوشخبری سنائی کہ فجر کی نماز اللہ نے عطا کر دی مجھے۔ میں نے کہا کچھ نہیں کرو، بس سوچو کیا کچھ ہے معاملہ، کچھ ہے۔ کہتے اٹھتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، لیکن بس ہمت نہیں ہو پاتی، مطلب کوئی معاملہ ہے بیچ میں رکا ہوا ہے۔ تو اس لیے بھائی اپنی زندگیوں کو بدلنے کی محنت کرو، کوشش کرو، کہاں کھڑے ہو، کہاں کھڑے ہو؟ موت کتنی قریب ہے، موت کتنی قریب ہے، موت کتنی قریب ہے۔ کب تک جیو گے؟ کب تک زندہ رہو گے؟ کب تک ان دنیا کی رنگ رنگیلیوں کے اندر اپنا وقت تباہ کرو گے؟ کب تک یہاں اپنا وقت ضائع کرو گے اور برباد کرو گے؟ رب کے پاس نہیں جانا، قلب سلیم لے کر اللہ کے پاس نہیں جاؤ گے؟ کیوں آئے ہو دنیا میں؟ کیوں آئے ہو؟ آخرت بنانے کے لیے آئے ہو، دنیا بنانے کے لیے نہیں آئے ہم لوگ، دنیا سنوارنے کے لیے نہیں آئے بھائی۔ اللہ کے رسول کتنی تنگی اور کتنی مشقت کے ساتھ دنیا سے چلے گئے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کتنی محنتیں کی، ساری ساری رات کھڑے رہتے تھے، ساری ساری رات کھڑے رہتے تھے۔ جسم مبارک پر جب رات بیٹھتے تھے، لیٹتے تھے تو جسم مبارک پر نشان پڑ جاتے تھے، بوریے کے جس پر لیٹتے تھے بیٹھتے تھے نشان پڑ جاتے تھے۔ کس قدر تنگی کی، مشقت کی زندگی گزار کر چلے گئے، یہ ہمارے لیے سبق نہیں ہے؟ اللہ چاہتا ان کے لیے کیا کچھ نہیں جمع کر سکتا تھا دنیا میں، کیا کچھ راحت اور لذت انہیں نہیں دے سکتا تھا اللہ پاک؟ اس لیے اپنی زندگی کو بدلو۔ ہم غلط رخ پر چل پڑے ہیں، غلط رخ پر چل پڑے ہیں، غلط منزل کی طرف جا رہے ہیں، نقصان ہے، اپنی عاقبت تباہ کریں گے۔
دنیا بھی تباہ ہوگی، آخرت بھی تباہ ہوگی۔ اس لیے اپنی اصلاح کرو، فکر کرو، ان اعمال پر غور کرو۔ تو 4 باتیں عرض کی ہیں۔ ایک، صبح نکلنے سے پہلے، کام سے پہلے ایک عہد کرنا ہے، آج گناہ نہیں کروں گا۔ نمبر 2، ایک اپنی نگرانی کرنی ہے، دن کو مراقبہ کرنا ہے۔ اور نمبر 3، شام کو حساب کرنا ہے، محاسبہ کرنا ہے۔ اور نمبر 4، اس کے بعد معاقبہ، اپنے نفس کو مناسب سزا دینی ہے، عبادت اور طاعت کی سزا دینی ہے۔ اس طرح سے انشاءاللہ نفس کی اصلاح ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ تھوڑی سی دیر ذکر کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ، لا الہ الا 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 اللہ، محمد رسول اللہ۔ اللہ اللہ، 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 اللہ استغفر اللہ، 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 استغفر اللہ۔ اپنے گناہوں کو سوچیں۔ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، 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 استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ مراقبہ، دل کی طرف توجہ جمائیں کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا، اللہ کی رحمت، اللہ کا فیضان میرے دل پر اتر رہا، اور میرا دل بطور شکر کے اللہ اللہ کر رہا۔ زبان سے نہیں کہیں گے، دل کی طرف توجہ دیں۔
لا الہ الا اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین۔ اے اللہ، اے ارحم الراحمین، ہم سب کو اپنا مقرب بنا۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنا قرب عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنا محبوب بنا۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی ولایت عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنا تعلق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیجئے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیجئے۔ اے اللہ، گندگیوں سے، غلاظتوں سے ہمارے دلوں کو پاک و صاف کر دیجئے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں اپنی محبت کو بھر دیجئے۔ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہمارے دلوں میں بھر دیجئے۔ اے اللہ، ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے پاک صاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے پاک صاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، تو ہماری اصلاح فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہمارے باطن کی اصلاح فرما لیجئے۔ اے اللہ، ہمارے دل کو پاک صاف فرما لیجئے۔ اے اللہ، ہمیں متبع سنت بنا دیجئے۔ اے اللہ، جس طرح سے تو چاہتا ہے، تجھے پسند ہے، ہمیں اس طرح سے بنا دیجئے۔ اے اللہ، جیسے تو چاہتا ہے اس طرح سے ہمیں بنا دیجئے۔ اے اللہ، جتنا مجمع بیٹھا ہے، اے اللہ، سب کے گناہوں کو معاف فرما، ظاہری باطنی سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، جو باتیں عرض کی ان پر عمل کی توفیق نصیب فرما، ہمیں اپنی زندگیوں کو بدلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنے گھروں کو بدلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، ہم سب کی نسلوں اور اولادوں کو نیک و صالح بنا۔ ہم سب کے والدین کی بخشش اور مغفرت فرما۔ اے اللہ، ہم سب کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ، ہماری مجلس کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہم سب کی توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، گناہوں کو معاف کر کے نیکیوں میں تبدیل فرما۔ اے اللہ، تو ہم سب کے لیے اپنی رضا خوشنودی والا فیصلہ فرما۔ اے اللہ، اپنی رضا والا فیصلہ فرما۔ اے اللہ، ہم سب سے خوش اور راضی ہو جا۔ اے اللہ، راضی ہو جا۔ اے اللہ، چھوٹے چھوٹے بچے، بوڑھے، سفید ریش تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں، اے اللہ، ان سب کے تو فعل ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔